اب اس وقت اہل عرب جو ہے بڑے شاعر تھے، شعر لکھنے پہ بڑے ماہر تھے. جس کا سب سے زیادہ اچھا شعر ہوتا وہ بیت اللہ شریف کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لٹکا دیا جاتا کہ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا جو اس شعر کا مقابلہ کرے. یعنی کہ جو لکھا ہوا شعر ہے اس کے مطابق جو ہے اس سے اچھا شعر لکھے اور وہ یہاں پر جو ہے وہ لگا دیا جائے گا. پہلے والا شعر جو ہے وہ لکھا ہوا اتار دیا جائے گا. اہل عرب بڑے ذہین تھے، وہ شعر بناتے اور وہاں پر لکھ دیتے. جو پہلے والا لگا ہوتا اس سے اعلیٰ ہوتا تو وہ اس کو اتار دیتے اور دوسرا لگا دیتے. اللہ اکبر. جب میرے تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ، بلند آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جب اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا اور اس قرآن کی سب سے چھوٹی سورت انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب اس چھوٹی سی صورت کو محبوب کے قلب عطر مبارک پر نازل فرمایا نا، محبوب نے فرمایا اے کاتب وحی، اے وحی لکھنے والے، آ ذرا میرے قریب آ، تجھے میں اللہ کا کلام لکھاؤں اور جا کر بیت اللہ حرم شریف کے ساتھ جو ہے اس کو لٹکا دے اور پھر دیکھ اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی مائی کا لال ہے ایسا جو میدان میں آ جائے. کاتب وحی آتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لکھ. جبریل امین آیا ہے میرے قلب عطر مبارکہ پر، اس سورت کو نازل کیا گیا ہے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وہ ٹکڑے میں چمڑا کا ٹکڑا ہے یا جو ہے وہ درخت کی چھیل ہے یا کاغذ ہے، اس کے اوپر جب یہ آیت کریمہ یہ چھوٹی سی سورت لکھی جاتی ہے اور حرم پاک کے ساتھ لگا دی جاتی ہے، پہلے شعر کو اتار دیا جاتا ہے. اب سارے شاعر سر کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر. وہی زبانوں سے کلمات جاری ہوتے ہیں جیسا منظر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے وقت زلیخا نے اپنی کنیزوں کو، اپنی جو ہے وہ ہم ساتھیوں کو، ہم عمروں کو اکٹھا کیا تھا کہ تم کہتی ہو زلیخا تو نے کیا غلط کام کیا ہے، آؤ دیکھو میرا محبوب آ رہا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کمرے میں انٹر ہوتے ہیں اور وہ ساری لڑکیاں جو چھریے لے کر اور پھل لے کر بیٹھی تھی اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو کاٹ بیٹھتی ہیں اور زبانوں سے بے ساختہ ان کے نکلتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کا فرشتہ نظر آتا ہے. اب یہاں پر سارے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی زبانوں سے جو جاری ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کے ہاتھ کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ یہ تو خالق کائنات کا کلام ہوا ہے. یہ تو خالق کائنات کا کلام نظر آتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن قرآن ہے، قرآن قرآن ہے. اس کی شان اور عظمت کے کیا کہنے. قرآن مکی بھی ہے، قرآن مدنی بھی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں نازل ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں ہے، قرآن غار ہرا میں نازل ہوتا ہے. غار سور میں ہے، قرآن غار سور میں نازل ہوتا ہے. آقا کریم مدینہ میں ہے تو قرآن مدینہ میں نازل ہوتا ہے. گویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اللہ نے قرآن بنایا ہے.